کفار کی نظر میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، یہ ہر جگہ پہ مظلوم ہیں، ان کا خون بہایا جا رہا ہے، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کے ملک ہیں لیکن قانون اغیار کے چل رہے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے، آپ نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ عَمْرِي، اللہ نے ہر اس شخص کے مقدر میں ذلت اور رسوائی کر دی ہے جو میری مخالفت پر اترا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتا ہے، اگر کوئی آپ کا نام لے کر آپ کی مخالفت کرتا ہے تو بھی وہ ان فتنوں سے بچ نہیں سکے گا، اس ذلت سے رسوائی سے بچ نہیں سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جب فرض نماز ہو رہی ہو پیچھے نفل نماز، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنتیں نوافل نہیں ہوتے، لیکن جا کے دیکھیں مساجد کا وزٹ کریں، آگے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے لوگ سنت نوافل شروع کر کے وہ اپنے مکمل کرتے ہیں، بعد میں آ کے نوافل شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہم امام کے ساتھ اگر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، تو ہمیں تانے دیے جاتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ دی جائے گی، اور خود کیا کرتے ہیں پیچھے، یہ تو امام کے پیچھے ہے، جب امام نماز پڑھا رہا ہے، جب خود نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے میں نفل پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں، اس میں تو سورہ فاتحہ ان کو پڑھنی پڑے گی نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری فرما برداری کے اندر اللہ نے عزت رکھی۔ وہ پسماندہ علاقے بہاولپور کے وہاں کا ایک گاؤں، میرے بڑے بھائی نے اس دیہات میں جا کے نماز پڑھی، وہاں کے جٹ ذمہ دار آدمی تھے، انہوں نے دیکھا، کہتے ہیں مولوی اسلم یہ کوئی نماز نہیں ہے جو تو نے پڑھی، یہ کیا تو مکھیاں اٹھاتا ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ گھوڑے کی دم کی طرح تو یہ کرتا ہے، بڑی انہوں نے ڈانٹ پلائی۔ خیر وہ سمجھدار آدمی بیٹھ گئے وہاں پہ، کہتے بھئی میں یہاں بیٹھا ہوں، جو صحیح نماز ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ میرے پاس لے آؤ، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، ناکام نہیں ہونا چاہتا۔ ہمارے اندر بھی یہ شعور ہونا چاہیے، جو بندہ ہمارے اوپر اعتراض، بھئی میں یہ بیٹھا ہوں، آپ میری اصلاح کر دو، اور کرنی کس کے مطابق ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق آپ اصلاح کر دو، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھا دو، میں تو پڑھتا ہوں، میں نے پڑھنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پڑھنی، جاؤ بلاؤ اپنے علماء کو بلا لو، اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، یا کتابیں لے آؤ اور صحیح، وہ کہنے لگے جی قرآن و حدیث کے بعد، قرآن کے بعد صحیح بخاری پر سب کا اتفاق ہے، یہ میرے بھائی نے بات کی، تو آپ لے آؤ صحیح بخاری لے آؤ، اس سے ہم نماز شروع کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار چھوڑو ہمیں، آپ بتاؤ پھر آپ کس طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ اپنے مدارس سے اپنی مساجد سے کتابیں منگوا لو، میں لے کے آؤں گا، آپ کہیں گے یہ آپ کی لکھی ہوئی کتابیں، آپ کی کتابیں، لہذا آپ نہیں مانو گے، آپ اپنے مدارس سے اپنی مساجد سے اپنے علماء سے جاؤ کتاب لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ پر اعتماد ہے، آپ جو بھی صحیح بخاری ہے ترجمے والی وہ لے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم پڑھ کے تو انشاءاللہ فیصلہ کر لیں گے۔ انہوں نے نماز کا چیپٹر کھولا اور سارے کی ساری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق، انہوں نے کہا میں پڑھتا جاتا ہوں، ہیڈنگ وہ فہرست میں پڑھتا ہوں، جہاں آپ کی نماز والی کوئی بات آئے مجھے بتا دیں کہ یہ ہماری نماز ہے۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہم باعث بینی، شروع میں رفع الیدین اور اللہ اکبر سے نماز کا آغاز، نیت کوئی نہیں، نیت کیا ہے، دل کے ارادے کا نام اللہ اکبر، پھر اللہم باعث بینی، دیگر دعائیں، ہاتھ سینے پر، اور پھر جب وہ نماز سے گزرے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب باسی یار آج کے بعد ہماری نماز یہ ہو گئی، آج کے بعد ہمارا عمل یہی ہوگا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، اب آپ کے پاس جب آپ ایسا کرو گے علماء آئیں گے، علماء سوء آئیں گے، وہ زور لگائیں گے، تو تمہارا کام یہی ہے، تم انہیں کہو ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ لے آؤ حدیث رسول اللہ کی حدیث سے ہمیں نماز ثابت کر دو، جیسی آپ پڑھانا چاہتے ہو ہم ویسی پڑھیں۔ تو وہ علماء آئے، انہوں نے یہی سوال رکھا، جب یہ سوال رکھا تو پھر وہ دوبارہ نہیں آئے ان کے پاس، اور اللہ کے فضل سے وہ پورے کا پورا گاؤں اللہ کی فضل سے وہ کتاب و سنت کی دعوت والے وہ لوگ بن گئے، اور جب ان کی عورتوں نے تھوڑی ضد لگائی تو ان کے بچے سامنے کھڑے ہو گئے،
ان کے بچے سامنے کھڑے ہو گئے، انہوں نے ہانڈیاں اڈیل دی، ختم نہیں دیا جائے گا، یہاں پہ رسومات نہیں کی جائے گی، سنت کے مطابق کام چلے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور وہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ، اللہ نے ذلت اور رسوائی ہر اس شخص کے مقدر میں کر دی ہے، عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ عَمْرِي، جو میرے